السلام علیکم۔ کلاس 9 کی اسلامیات ہے، سبق ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ذات، صفات، عبادات اور اختیارات میں ایک ماننا۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، توحید کا لغوی معنی ہے۔ جواب ہے ایک ماننا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ماننا کہلاتا ہے۔ جواب ہے توحید ربوبیت۔ نمبر 3، قرآن مجید کی کون سی صورت میں عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ اخلاص۔ نمبر 4، شرک کا لغوی معنی ہے۔ جواب ہے حصہ دار بنانا۔ نمبر 5، لم یلد ولم یولد میں نفی کی گئی ہے۔ جواب ہے ذات میں شرک کی۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، شرک کا مفہوم بیان کریں۔ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے، عقیدہ توحید کا انکار شرک ہے۔ شرک کا لفظی معنی حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں کسی کو اس کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک ہے۔ ربوبیت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، خالق و مالک اور رازق ہے۔ الوہیت کا مطلب ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ سوال نمبر 2، شرک کی کوئی سی 2 اقسام بیان کریں۔ شرک کی 2 اقسام ہم لکھیں گے، ذات میں شرک اور صفات میں شرک۔ ذات میں شرک، اس سے مراد ہے کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو ماننا، یا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی یا بیٹا ماننا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ صفات میں شرک، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ذات اور شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا اور اعتقاد رکھنا صفات میں شرک کہلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسی صفات، اس جیسا علم اور قدرت کسی دوسرے کے لیے سمجھنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ سوال نمبر 3، عقیدہ توحید کے کوئی سے 2 اثرات لکھیں۔ سبق کے آخری صفحے پر عقیدہ توحید کے اثرات ہیں، ان میں سے ہم کوئی سے 2 لکھیں گے۔ ہم ہیڈنگ بنا کر لکھیں گے، غیرت مند اور بہادر۔ عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے اور صرف اسی سے ڈرتا ہے۔ دوسری ہیڈنگ ہم لکھیں گے، عاجز و انکسار۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان میں عاجز و انکسار پیدا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، لہٰذا بندے کے لیے تکبر و غرور کی کوئی گنجائش نہیں۔ تفصیلی جواب دیں۔ سوال ہے، عقیدہ توحید پر جامع نوٹ تحریر کریں۔ ہیڈنگز بنا کر اس کا جواب لکھیں گے۔ توحید کے لغوی معنی۔ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں توحید کا مطلب، شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثال ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق۔ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ تمام عیبوں سے پاک اور تمام کمالات کا مالک ہے۔ وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک لہ ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے کی تبلیغ کی۔ کوئی شخص عقیدہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر زور۔ قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام الاخلاص اور التوحید ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت درج ذیل ہے۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے، وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے،
اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ جہنم کی آگ سے نجات۔ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عبادت اور عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اہم ترین حق اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ عقیدہ توحید کی اقسام۔ توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و مالک اور رازق ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ توحید الوہیت۔ توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا قطعاً جائز نہیں، اور پھر پوری زندگی اس کے احکام کے تحت گزارنا توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ توحید اسماء و صفات۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات میں یکتا اور تنہا ماننا توحید اسماء و صفات ہے، یعنی اعتقاد رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد، اکیلا اور یکتا ہے، اسی طرح وہ اپنے اسماء و صفات اور افعال میں بھی واحد اور یکتا ہے۔ عقیدہ توحید کے اثرات۔ اسے آپ ہیڈنگ بنا کر بھی لکھ سکتے ہیں اور پوائنٹس کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے اور صرف اسی سے ڈرتا ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان میں عاجز و انکسار پیدا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، لہٰذا بندے کے لیے تکبر و غرور کی کوئی گنجائش نہیں۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص تنگ نظر نہیں ہوتا۔ اس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی وجہ سے وہ ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے۔ عقیدہ توحید انسانوں کے درمیان مساوات اور برابری پیدا کرتا ہے اور ذات پات اور دیگر معاشرتی تقسیم سے آزاد کر دیتا ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص پر امید ہوتا ہے اور وہ پرسکون اور اطمینان بخش زندگی گزارتا ہے۔